بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن وہ ہر جمعہ مسجد سے جوتے چوری کر لیتا اور زبردستی مجھے پہنا کر کہتا اسے پہن کر سونا۔ صبح جب میں جاگتی تو جوتے خود ہی غائب ہوتے، جبکہ میرا شوہر خوش ہو کر مجھے انعام دیتا اور اس دن گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتا۔ ایک دن غلطی سے وہ جوتے میری نند نے پہن لیے تو شوہر کا رنگ فک ہو گیا، مجھے شک ہوا۔ اگلے دن جمعے کی گہری نیند کا ناٹک کیا اور جوتے پہن کر سو گئی۔ شوہر نے پہلے تو دروازہ بند کیا، پھر فوراً۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنا عجیب کام کر سکتا تھا۔ میں انہیں سادہ سمجھتی تھی، وہ ایک دیندار انسان نظر آتے تھے بظاہر، لیکن اندر سے وہ اس طرح کے ہوں گے مجھے بالکل بھی خبر نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں کے اندر کیسا انسان چھپا ہوتا ہے، ہم ساری زندگی اس سے انجان رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ انسان اس کے اندر سے باہر نکل آتا ہے، اور جب ہم اس کی اصلیت جان جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سماعتوں اور بصیرتوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ جو ہم سن رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ میرے شوہر نے بھی ایک ایسا ہی کام کیا تھا جس کو دیکھ کر تو میری روح ایک پل کو لرز کر رہ گئی تھی کہ واقعی میرا شوہر ایسا کام کر سکتا ہے، وہ بھی اتنا بڑا اور اتنا عجیب انوکھا کام۔ بظاہر سادہ دیکھنے والا میرا شوہر گھر اندر سے کیسا تھا میں کبھی جان ہی نہ پائی تھی، اور وہ میرے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیل گیا تھا، ایسا کھیل جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ میرا اپنا شوہر ہی میرے ساتھ کھیل گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کیا اور مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ میرے شوہر نے ایسا کیا کیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی کے آخر میں مل جائے گا۔ اس کہانی کی شروعات ایک دوپہر سے ہوئی۔ جب میرا شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا کہ یہ اٹھا کر اندر رکھ دو۔ میں سمجھی کہ کوئی اپنی ذاتی چیز لائے ہوں گے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اٹھا کر رکھ دیا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ کمرے میں آؤ، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہی تھیلا کھول کر میرے شوہر نے جوتے نکالے۔ جوتے دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ وہ مردانہ جوتے تھے، لیکن میرے شوہر کے ناپ کے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جوتے کس کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جوتے تمہارے لیے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں مردانہ جوتے پہنوں گی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جوتے تمہیں مسلسل نہیں پہننے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ آج رات سوتے ہوئے یہ جوتے پہن لینا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، کون پاگل سوتے ہوئے جوتے پہنتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں مانو گی۔ میں تو شوہر پرست عورت تھی، اس لیے ان کی بات ماننے کی حامی بھر لی اور میں نے وہ جوتے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے۔ رات کو جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو شوہر نے کہا کہ جوتے پہن لو۔ مجھے ان کی بات سن کر ہنسی آ رہی تھی کہ میں اب جوتے پہن کر بستر پر لیٹوں گی، لیکن میں نے جوتے پہن لیے۔ جوتے پہنے تو وہ میرے ہی پاؤں کے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جوتے کہاں سے لے آئے تو کہنے لگے آج نماز پڑھنے گیا تھا مسجد، بس مجھے یہ جوتے اچھے لگے تو میں اٹھا لایا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرا شوہر تو نماز روزے کا پابند ہے، ہر بات پہ قرآن حدیث کے حوالے دیتا ہے، تو وہ پھر مسجد سے جوتے کیوں چوری کر کے لایا؟ لیکن میں نے ان کی بات کو مذاق سمجھا اور جوتے پہن کر سو گئی۔ جوتے نیچے سے بالکل صاف ستھرے تھے، جیسے کسی نے کبھی نہیں پہنے ہوں۔ میں نے سوچا کہ شوہر نیچے سے جوتے دھو کر لایا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے اسے پہن کر میں نے بستر پر سونا ہے، بستر گندا نہ ہو جائے۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا اور جوتے پہن کر سو گئی۔ دوسری صبح جب میں اٹھی تو میرے پاؤں میں جوتے موجود نہیں تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھے اور میرا شوہر بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جوتے کدھر گئے تو اس نے کہا کہ تم چھوڑو جوتوں کو، مانگو تم آج کیا مانگتی ہو؟ میں نے پوچھا خیریت ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے تم اس میں سے نکال سکتی ہو، میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ تم نے کتنے پیسے نکالے ہیں۔ میں نے شرارت میں کہا کہ اگر میں پورا بٹوا ہی لینا چاہوں تو؟ انہوں نے کہا کہ تم لے سکتی ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن میں نے تھوڑے سے پیسے نکالے اور باقی میں نے واپس کر دیا۔ لیکن ان کا یہ رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب میں گھر کے کام کرنے کے لیے باہر جانے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم آج کوئی کام نہیں کرو گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، بس تم بستر پر بیٹھ کر حکم کرو، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں بستر پر ہی مل جائے گا۔ میں یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور خوش بھی کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا اور سارا دن بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔
مجھے لگا کہ میرے شوہر یہ سب کچھ پیار میں کر رہا ہے، اور ایک دو دن گزرے تو میں اس بات کو بھول گئی اور اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اگلے جمعے کو جب شوہر نماز پڑھ کے واپس گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں پھر تھیلا تھا، اور اب کی دفعہ تو میں نے صاف الفاظ میں پوچھ لیا کہ یہ کیا آج پھر سے جوتے اٹھا لائے ہو؟ تو انہوں نے بغیر بات گھمائے کہہ دیا کہ ہاں، آج پھر جوتے لے کر آیا ہوں اور یہ تمہیں رات کو پہن کر سونے ہیں۔ مجھے ان کی بات پر حیرت اور عجیب سی الجھن بھی ہونے لگی کہ کسی غیر مرد کے جوتے پہن کر سونے کے لیے میرا شوہر مجھے کیوں کہتا ہے، اور پھر یہ مسجد سے جوتے کیوں لے کر آتا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ مسجد سے کوئی بھی چیزیں لانا گناہ ہے؟ حالانکہ یہ تو خود دین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی دین کے منافی کام نہیں کر رہا، بس مجھے کبھی کبھی دل چاہتا ہے میں اس سے پہلے کبھی تمہارے لیے کوئی چیز چوری کر کے لایا۔ میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب مجھ سے سوال مت کرو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ میں خاموش ہو گئی اور اس رات بھی جوتے پہن کر بستر پر سو گئی، اور جب میں صبح اٹھی تو جوتے میرے پاؤں سے پھر غائب تھے اور میرے شوہر کی خوشی ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جوتے کدھر گئے، اور آپ صرف مجھے رات کو ہی جوتے پہننے کو کیوں کہتے ہو؟ اگر وہ جوتے میرے لیے لے کر آتے ہو تو مجھے دن کو بھی دے دیا کریں۔ لیکن اس نے کہا کہ جوتے میں مسجد سے لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کس کے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے دن کو پہن لیے تو اگر کسی نے دیکھ کر پہچان لیا تو تمہارے شوہر کو ہی چور کہیں گے۔ کیا تم یہ بات چاہتی ہو کہ لوگ تمہارے شوہر کو چور کہیں؟ مجھے ان کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ جانتے ہیں کہ مسجد سے جوتے اٹھانا غلط کام ہے اور یہ چوری ہے، تو پھر وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ لیکن میرے سوال کرنے پر وہ تو یا پھر خاموش ہو جاتے یا مجھے جھڑک دیتے۔ اور اس دفعہ میرے شوہر میرے لیے بہت ہی خوبصورت ڈریس لے کر آئے تھے، جو کہ ایک دن مال میں مجھے بہت پسند آ گیا تھا، لیکن تب میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے مجھے خرید کر نہیں دیا تھا۔ لیکن آج وہی ڈریس وہ میرے لیے لے کر آئے تھے۔ لباس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں وہ جوتوں کا معاملہ بھول گئی، اور اس دن بھی شوہر نے مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ میرے لیے تو یہ جوتے بہت اچھے ثابت ہو رہے تھے کہ صرف مجھے رات کو جوتا پہن کر سونا ہوتا تھا اور بس میری خواہش ہر چیز مجھے مل جاتی میرے کہے بغیر ہی، اور ایک سارے دن کو کام سے چھٹی بھی مل جاتی تھی، جیسے میں گھر کی مالکن ہوں اور باقی سارے میرے نوکر۔ میں بیٹھ کر حکم چلاتی اور ہر چیز مجھے بستر پر مل جاتی تھی، اور اس دن میرے شوہر گھر پر رہتے اور یقین دہانی رکھتے کہ میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ مجھے تو اب جمعے کا انتظار رہنے لگا کہ کب شوہر گھر آئیں گے اور کب وہ میرے لیے جوتے لے کر آئیں گے، کیونکہ مجھے سب وہ نامعلوم جوتے پہننے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ اگلے جمعے کو شوہر ایک جوتا اٹھا کر لے کر آئے، لیکن میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور وہ جوتے رکھ دیے، اور رات کو خاموشی سے شوہر کے کہے بغیر ہی جوتے پہن کر سو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جوتے ہمیشہ نئے لگتے تھے، ان کے نیچے کبھی بھی کوئی مٹی کا نشان نہیں ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ بالکل نئے کسی ڈبے سے نکال کر لائے ہوئے جوتے ہوں۔ ایک دن میں نے شوہر سے پوچھ لیا کہ یہ نئے جوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تو نئے ہیں، کوئی پہن کر آیا تھا اور میں دھو کر لے آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم نے جوتے پہن کر سونا ہے، اگر اسے پہن کر سو گئی تو بستر گندا ہو جائے گا۔ مجھے ان کی اس بات سے الجھن بھی ہونے لگی تھی، لیکن کیونکہ ان جوتوں کی وجہ سے مجھے ہر چیز بغیر کہے مل رہی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو بات مجھے حیرت میں مبتلا کرتی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھار میں کوئی بات سوچ رہی ہوتی تو میرے شوہر ابھی وہی بات کر دیتے، میں کوئی خواہش کر رہی ہوتی لیکن کسی کو کہتی نہیں، اور شام کو جب میرا شوہر واپس آتا تو ان کے ہاتھ میں وہی چیز ہوتی جس کی مجھے خواہش ہوتی۔ مجھے تو یہ سب ان کی محبت لگتی تھی کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بیوی کو کب اور کیا چاہیے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے جو کہ ہر لمحہ میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور نہ صرف ضرورت کا بلکہ میری ہر خواہشات کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور جمعے کو جوتے آنے والا سلسلہ بھی اسی طرح جاری تھا۔ جمعے کو میرا شوہر جوتے لے کر آتا اور رات کو میں پہن کر سو جاتی، لیکن مجھے کبھی بھی جوتے صبح کو میرے پاؤں میں نظر نہیں آئے تھے، لیکن ہمیشہ صبح میرے شوہر کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی میرے لیے جس کے دل میرے میں شدید خواہش ہوتی، اور میں تو اسی بات پر خوشی سے پھولی نہ سماتی کہ میرے شوہر میری ہر خواہش بنا کہے ہی پوری کر رہے ہوتے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دن کام سے چھٹی کی وجہ سے میری ساس اور نندوں کو مجھ سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور اسی کے حکم سے میں ایسا کچھ کر رہی تھی، اسی لیے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور میں پورا ہفتہ اس دن کا انتظار کرتی جب مجھے کام نہیں کرنا پڑتا تھا اور بس میں بیٹھ کر حکم چلاتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی، اور میں نے جوتوں کے معاملے میں پوچھنا اور سوال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب مجھے وہ چیز فائدے دے رہی ہے
تو مجھے کیا ضرورت ہے بار بار اس کے بارے میں سوال کرنے کی، کیونکہ اگر زیادہ سوال کروں گی تو یقیناً میرے شوہر جوتے لانا چھوڑ دیں گے، اور اگر میں ان کو بار بار چوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہوں گی تو بھی وہ جوتا لانا چھوڑ دیں گے، اور پھر میری زندگی میں ایسی ہو جائے گی جیسے ہمیشہ کے لیے تھی۔ مجھے اپنی ضروریات کہہ کر پوری کروانی پڑتی تھی اور اپنی خواہشات بھی بتانی پڑتی تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے میری زندگی اچھی نہیں تھی، میری زندگی تب بھی بہت اچھی تھی، میں سسرال والے بھی بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے، لیکن جوتوں کے سلسلے کے بعد تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور پھر ایک جمعے کو میرے شوہر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں جوتے نہیں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا جوتے نہیں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج میرے ساتھ کچھ لوگ تھے اس لیے میں جوتے نہیں اٹھا سکا، اگلے ہفتے لے آؤں گا۔ میں اداس ہو گئی کیونکہ اس ہفتے مجھے اپنے لیے ایک ڈیزائنر بیگ چاہیے تھا، کیونکہ میں نے یہ چیز تجربہ کر لی تھی کہ جس چیز کے بارے میں پورا ہفتہ زیادہ سوچتی، ہفتے بعد شوہر مجھے وہی چیز لا کر دیتا تھا، اور اس ہفتے میں نے اس بیگ کے بارے میں سوچا تھا جو کہ اب نہیں ملے گا۔ میری اداسی محسوس کر کے میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اب میں تمہیں ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک ہفتے جوتے لا کر دوں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی کہ چلو چھوڑ کر ہی صحیح، اس طرح میری خواہشات تو پوری ہوتی رہیں گی۔ وہ دن باقی نارمل دنوں کی طرح تھا، میں نے جوتے نہیں پہنے اور نہ ہی اٹھ کر مجھے کسی قسم کا سرپرائز گفٹ ملا، اور میں نے روٹین کے مطابق سارے کام بھی کیے تھے، اور مجھے یہ سب عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ سے میں اس چیز کی عادی ہو گئی تھی۔ پھر مجھے شدت سے اگلے ہفتے کا انتظار تھا جب میرا شوہر میرے لیے جوتے لے کر آئے گا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے چہرے پر چھا جانے والی خوشی اور اس ہفتے میرے چہرے پر چھا جانے والی وہ اداسی میری نند بہت غور سے نوٹ کر رہی ہے۔ میں اپنی دنیا میں مگن باقی سب کو جیسے بھول ہی چکی تھی۔ اس کا شوہر میرے لیے دوبارہ سے جوتے لے کر آیا، اور پھر وہی سلسلے سے مجھے میرا ڈیزائنر بیگ بھی مل گیا۔ مجھے محسوس بھی نہ ہوا کہ میری نند کسی حد تک کس چیز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس ہفتے جوتے نہیں آئیں گے یہ مجھے معلوم تھا، اس لیے میں انتظار بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری نند جیسے انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب اس کا بھائی آتا ہے، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ بہنوں کو بھی تو بھائی سے 100 کام ہو سکتے ہیں۔ جب میرا شوہر واپس آیا اور خالی ہاتھ تھا تو میرے سے زیادہ مایوسی میری نند کے چہرے پر چھا گئی، لیکن میں اپنی دھن میں اس چیز کو محسوس نہ کر سکی۔ اس جمعے میرا شوہر جمعہ پڑھ کے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھا، اور وہ بیگ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، اور خوشی تو میری نند کے چہرے پر بھی تھی، لیکن اپنی خوشی میں اس چیز کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ مغرب کے ٹائم میرے شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گئے اور انہوں نے شام کو واپس آنا تھا۔ جب شام کے بعد ہم لوگ سارے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند نے وہی جوتے پہنے ہوئے تھے، میرے منہ میں نوالا لے کر جاتے ہاتھ رک گیا۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر مجھ سے سوال کرنے لگے تھے کہ انہوں نے میری نظروں کے تعاقب میں مجھے دیکھا، اور اپنی بہن کے پاؤں میں وہ جوتے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا، اور وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، کبھی وہ مجھے دیکھتے اور کبھی وہ اپنی بہن کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری نند نے جوتے ہی تو پہنے تھے۔ میرے جوتے پہننے پر میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ مجھے میری ہر من پسند چیزیں تک لا کر دیتے ہیں، تو اپنی بہن کے جوتے پہننے پر اتنے اداس کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ جوتے میرے لیے ایک کریڈٹ کارڈ تھے۔ میں تو اس لیے پریشان تھی، لیکن اب میرے شوہر کی پریشانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو میرے جوتے پہننے پر بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس کے جوتے پہننے پر اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے میری نند سے پوچھا کہ تم نے جوتے کہاں سے پہن لیے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے کمرے میں پڑے تھے اس لیے میں نے پہن لیے، مجھے اچھے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جوتے فوراً اتار دو، اور آج کے بعد اگر میرے کمرے میں کوئی جوتے نظر آئے تو مت پہننا۔ میں تو اپنے شوہر کے اس کو سختی سے ڈانٹنے پر حیران ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اپنی بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں تو صرف جوتے پہننے سے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ اسے نرمی سے بھی تو منع کر سکتے تھے، لیکن میری نند نے خاموشی سے وہ جوتے اتار دیے، اور اس نے کہا کہ بھابھی کو تو یہ جوتے آپ زبردستی پہنا دیتے ہیں، تو میں نے پہن لیے تو کون سی بات ہو گئی؟ ہم دونوں کو یوں لگا جیسے ہمارا راز کھل گیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، اور آج کے بعد اگر ہم دونوں کے معاملات میں بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے لگا کہ میں اپنے شوہر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، اور صرف میں ہی نہیں، گھر کا ہر فرد حیران تھا۔ وہ تو بہت نرم دل انسان تھے، انہوں نے آج تک کسی کو کبھی اونچی آواز میں کچھ نہیں کہا تھا، تو پھر اچانک سے ان کو کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت نند نے جوتے واپس رکھ دیے اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے جوتے اٹھائے اور جا کر کمرے میں رکھ دیے۔
مجھے لگا کہ آج میرے شوہر مجھے بھی جوتے پہننے کے لیے نہیں کہیں گے۔ وہ سب آخری دفعہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب رات کو میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ جوتے پہن لو۔ اب تو میرے دل میں بھی عجیب سے شکوک پیدا ہونے لگے کہ وہ جوتے ان کی بہن نے پہنے تو ان کو اتنا شدید غصہ کیوں آیا اور مجھے زبردستی جوتے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 5 ماہ سے چل رہا تھا اور میں اپنی خوشی میں بھول ہی گئی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کم از کم شوہر سے سوال تو کرنا چاہیے۔ لیکن آج دن کو نند کے ساتھ شوہر کا رویہ دیکھ کر میں نے شوہر سے پھر سوال کر دیا کہ آپ کی بہن نے یہ جوتے پہنے تو آپ کو اتنا برا کیوں محسوس ہوا کہ آپ نے اتنی سختی سے اسے ڈانٹ کر جوتے اتروا لیے اور پھر مجھے پہنانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جوتے نہیں پہننا چاہتی ہو تو نہ پہنو، لیکن ایسے الٹے سیدھے سوال مت کرو۔ میں پریشان ہو گئی کہ میرے شوہر نے تو کبھی غصہ ہی نہیں کیا اور اب وہ بات بات پر غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے غصے سے ڈر کے میں نے خاموشی سے جوتے پہن لیے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں نے سونا نہیں، صرف سونے کا ناٹک کروں گی اور میں دیکھوں گی کہ میرے جوتے کدھر جاتے ہیں اور میرے پہننے سے میرا شوہر اتنا خوش کیوں ہو جاتا ہے۔ لیکن جوتے پہننے کے تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی، اور دوسرے دن میں جب اٹھی تو وہی سلسلہ کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کہ میرا شوہر شدید خوش تھا۔ مجھے اب دوبارہ سے 2 ہفتے انتظار کرنا تھا۔ مجھے اب تحفے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی، میں تو صرف ان لوگوں کا راز جاننا چاہ رہی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ہفتہ چھوڑ کر دوسرے ہفتے بھی میرا شوہر جوتے نہیں لے کر آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جوتے نہیں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ اگلے ہفتے لے آؤں گا۔ میں نے اس چیز کو زیادہ دماغ میں سوار نہیں کیا۔ جمعے کے دن میں نے صبح سے ہی بہانہ کر لیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے کوئی کام نہیں کیا اور سارا دن سوتی رہی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ رات کو جب میں جوتے پہن کر بستر پر لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے ایسے ہی ظاہر کیا جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیا کرے گا۔ مجھے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں جو دیکھا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی، لیکن میں خاموش رہی کہ دیکھوں میرا شوہر کس حد تک جائے گا۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے کہا کہ تم تو جاگ رہی ہو، اٹھ جاؤ، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم میں جاگ رہی ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں سب جانتا ہوں، تمہارے دماغ میں جو تجسس ہے میں اس کے متعلق بھی جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ میرے تجسس کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جوتے اتار کر سائڈ پر رکھو، میں آج تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ آج مجھے مکمل کامیابی مل گئی ہے۔ تم کو یہ تو معلوم ہے کہ میں ایک لیب میں کام کرتا ہوں، لیکن میں خود بھی ایک سائنسدان ہوں۔ میں ایک سائنسی تجربہ کر رہا تھا۔ جو جوتے تم کو لا کر دیتا تھا وہ مسجد سے چوری شدہ جوتے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ جوتے وہ ہوتے تھے جسے ابھی بھی تو میں نے بنائے ہیں۔ ان جوتوں کے ذریعے میں تمہارے جسم اور دماغ کو کنٹرول کر لیتا تھا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سو رہا ہو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی تم دماغ میں سوچتی تھی اور میں تم کو لا دیتا تھا، لیکن اس کی صرف 1 ہفتے تک کی مدت ہوتی تھی۔ میں نے اس میں مزید تبدیلیاں کی اور وہ ٹائم 2 ہفتے تک چلا گیا اور پھر 3 ہفتے، اسی لیے میں تمہیں 3 ہفتے بعد جوتے لا کر دیتا تھا، اور آج مجھے مکمل کنٹرول مل گیا ہے، اور یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ جوتے دیکھنے میں بالکل عام جوتے نظر آتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، اور اس کے ذریعے کسی بھی طرح دوسرے انسان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ ٹیلی پیتھی۔ بس وہ ایک دماغی علم ہے، اور یہ سائنسی چیز بس یہی کچھ تھا جس کی وجہ سے میں تمہیں وہ جوتے لازمی پہناتا تھا، اور اگلے دن میں تمہیں کام اس لیے نہیں کرنے دیتا تھا کہ جوتوں کے ذریعے شعاعیں تمہارے جسم میں جاتی ہیں، اور پھر تم جو بھی کام کرو گی، کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ گی تو وہ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ اور جب میری بہن نے جوتے پہنے تو اس وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اگر میں نے اس کو جوتے پہننے دیے تو تم جوتے نہیں پہن سکو گی، اور میری ریسرچ میں مسئلہ آ جائے گا کہ تمہارا جسم اور دماغ میرے کنٹرول میں تھا۔ اگر اس میں وقفہ آ جاتا تو مجھے سارا کام نئے سرے سے کرنا شروع پڑتا اور میرا ریسرچ بہت مہینے پیچھے چلا جاتا۔ اس لیے میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا، اور تمہیں بھی اسی لیے ڈانٹا تھا کہ تم اس بارے میں زیادہ سوال نہ کرو، لیکن یہ میرا ایک سائنسی راز ہے اور اس کو تمہیں بھی راز ہی رکھنا ہے۔ میں جوتے اب حکومت تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کو آسانی سے کنٹرول کر سکے،
مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو گورنمنٹ تک پہنچانے کا سوچا اور اس کا تجربہ بھی مجھ پر کیا، جس کے جسم دماغ پر ان کا ہی اختیار حاصل ہے۔ دوسری صورت میں وہ کسی بھی انسان پر اس کا تجربہ کر سکتے تھے، لیکن وہ انسان اس کی سوچ یا اس کا جسم ان پر حلال نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی سوچ پر فخر محسوس ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی، کتنا نیک انسان اللہ نے میرا ساتھی بنایا ہے۔ امید کرتی ہوں فرینڈس آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو فرینڈس لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں میں، ملتے ہیں اب نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔